زاہد صاحب، بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو جو 9 مئی کے ملزمان ہیں، پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، ان کو تو آپ نے معاف کر کے حکومت بنانے دی، مگر پنجاب کے اندر آپ سختی کر رہے ہیں. جو یہاں کے لیڈران ہیں انہوں نے کل جلسے کرنے کی کوشش کی، پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، اور ان کو اجازت بھی نہیں دی گئی کہ وہ اپنا پروٹیسٹ کر لیں. ان کو حراست میں لیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جتنی سختی اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر ہے، یقینی طور پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر کے پی میں ہے تو وہاں پہ تو سختی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو کسی طور پہ بھی برداشت نہیں کیا جا رہا ہے کہ کسی طور پہ بھی ان کی پی ٹی آئی کی اگر کوئی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے، حالانکہ ایک کہا جائے کہ جمہوری رائٹ بھی ہے. پہلے پی ایم ایل این ہمیشہ یہی کہتی جب اپوزیشن میں تھی کہ ان کو یہ حق ملنا چاہیے. تو یہ ایک لحاظ سے کمزوری کی نشانی بھی نظر آتی ہے مجھے کہ جس طرح سے جو ہے کریک ڈاؤن ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، 9 مئی کا جو ہے واقعہ جو ہے جس میں خاص طور پہ لاہور میں سب سے زیادہ واقعات ہوئے تھے، تو ایک اس کو استعمال تو ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بہت جو اگر فرض کیجیے جو لوگ اس میں ملوث تھے انسٹالیشن میں، تو ان کو مقدمہ ڈال کے ان کو سزا دیا ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو استعمال کرنا ہے جس کی وجہ سے جو ہے تاکہ جو ہے ایک مستقل پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ موجود رہے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے خطرناک صورتحال بن کے نہیں، آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے مستقل ایک دباؤ رہے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ دیکھیں نا، ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو آپ نے علی امین گنڈا پور جو اس وقت چیف منسٹر ہیں، وہ بھی ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، مگر ان کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایز چیف منسٹر. یہاں پہ جو ہیں جتنے بھی لیڈران ہیں وہ ابھی نکلتے ہی ہیں پروٹیسٹ کرنے تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور کتنے بیشتر جو ہیں ابھی تک جو ہے اعجاز چودھری صاحب ابھی تک جیلوں سلاخوں کے پیچھے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک اور وجہ بھی دیکھ لیں. کے پی میں جو الیکشن کے رزلٹ چاہے کتنی بھی وہ کی جائے، اس کو یعنی پی ٹی آئی کو روکا نہیں جا سکا ہے. اگر دیکھیں تو وہاں پہ کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں تھی جو کہ ان کا مقابلہ کر سکتی تھی. آپ مجھے بتا دیے کون سی ایسی پارٹی ہے وہاں پہ؟ پی ایم ایل این کا وجود جو تھا وہ ہزارہ تک محدود تھا، لیکن اس وقت تو ہزارہ میں بھی ان کو شکست ہوئی ہے. نواز شریف صاحب خود وہاں سے ہار گیا ایک مانسیرا کی سیٹ سے. تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں روکا جا سکے. اور یہی ہے، دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ پنجاب کی سیاست ہے، اور وہیں پہ اگر بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ اس وقت دیکھا جائے جتنے لوگ جیلوں میں ہیں، جتنے لوگ بھی جیل میں ہیں، وہ اس میں تقریباً 90% جو ہے ان کی تعداد آپ کو پنجاب سے ہی ملتی ہے. لے کے اس میں خواتین بھی شامل ہیں جو کہ تقریباً ان کو اب 7 سے 8 مہینے ہو چکے ہیں، نہ ان پہ کیس چلا ہے اور نہ ہی جو ہے ان کے متعلق 9 مئی کی اگر تھی حقیقت تھی تو کیوں نہیں ان کے اوپر کیس چلایا جاتا اور ثبوت کیوں نہیں فراہم کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب اور یہ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. مگر ہم نے جب الیکشن بھی کور کیا اور خیبر پختونخوا گئے تو وہاں پہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کیمپین کر سک رہی تھی، ادھر پنجاب کے اندر کیمپین نہیں کر سک رہی تھی. تو ایک طرح سے فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے جی، خیبر پختونخوا میں ان کو آنے دیں گے مگر پنجاب کے اندر ہم ان کو آنے نہیں دیں گے. بظاہر ایک یہ پالیسی لگ رہی ہے